فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ گھر میں صرف ثنا یا روشانہ تھی۔ جب دوبارہ بیل ہوئی تو ثنا نے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون؟ اس نے بالکل بھی نہیں پہچانا، اس لیے سوال کیا۔ اجی آپ کا خادم ملک حامد اور کون؟ بڑے خاکسارانہ مگر خباثت بھرے لہجے میں عرض کیا گیا تو وہ کانپ گئی۔ یہ اس کی بزدلی کی انتہا تھی۔ کون؟ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے ناکام سختی لہجے میں سمونے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے حامد کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اچھا سوال ہے، تمہاری کچھ چیزیں ہیں میرے پاس، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میری چیزیں آپ کے پاس؟ ہاں تمہاری چیزیں، تمہاری بڑی پیاری پیاری تصویریں ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ ویڈیو کیسٹ میں بھی تم بڑے انوکھے ہوش ربا انداز میں ہو۔ حامد ہنسنے لگا تو ثنا ڈر گئی، جانے وہ کون سی تصویروں کی بات کر رہا تھا۔ مگر میں نے تو کبھی تصویریں نہیں بنوائی، صرف منگنی پہ میری تصویریں بنی تھی۔ بہت بھولی ہو، اسی معصومیت پہ تو میں مر مٹا ہوں۔ یہ سائنسی دور ہے ثنا صاحبہ، ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا۔ بہرحال یہ نمبر نوٹ کر لو، اگر مجھ سے ملنا ہو تو فون کر کے بتا دینا، ورنہ مجبوراً مجھے تمہاری وہ نایاب تصویریں تمہارے ہونے والے سسرال پہنچانی پڑیں گی۔ پھر وہ نمبر بولنے لگا۔ ثنا سے خاک نمبر نوٹ ہونا تھا، اس کے ہاتھ سے تو ریسیور بھی گر گیا، وہ وہیں ڈھہ سی گئی۔ اسے بالکل پتہ نہ تھا کہ آئندہ پردہ غیب سے کیا سامنے آنے والا تھا۔ دوسری طرف موجود روشانہ نے نمبر نوٹ کر لیا۔ اس نے بھی اتفاقاً ریسیور اٹھا لیا تھا اور اب ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ حامد نے ریسیور رکھا تو اس نے بھی رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ اپنی کامیابی کے احساس سے ہی مسرور ہو رہی تھی۔ ناکامی و نارسائی کا احساس کہیں دور جا سویا تھا۔ اتنے دن سے وہ جس آگ میں جل رہی تھی اب سرد ہوتی لگ رہی تھی۔ نصیب دشمناں، طبیعت تو ناساز نہیں ہے، میں تو ایسے ہی چلا آیا کہ کافی روز سے ثنا کی شکل نہیں دیکھی، اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ مگر تم کافی کمزور اور شکل سے بیمار لگ رہی ہو۔ عباس بڑے روز بعد اپنے مخصوص انداز میں نظر آ رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ ثنا کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ عباس مبہم سے انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اچھا چپ ہو جاؤ، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اچھا چلو ہمارے گھر چلتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، سب تمہیں مس کر رہے ہیں، میں آنٹی سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ اس کی سنے بغیر وہ باہر نکلا تو روشانہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آہا کیا فلمی سوئن ہے، تم بھی ادھر ہی ہو؟ میں دراصل ثنا کو لینے آیا ہوں، ماما نے کہا ہے میں ذرا آنٹی سے اجازت لے آؤں، پھر تم سے دو ہاتھ کرتا ہوں۔ غضب خدا کا، اتنے روز بیمار رہا، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے فون کر کے پوچھ لیتی؟ ارے عباس کیسے ہو؟ تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے؟ زندہ ہو یا مر گئے ہو؟ وہ زنانہ آواز بنا کر لڑکا عورتوں والے انداز میں ہاتھ نچا کر بولا تو روشانہ ہنس پڑی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ فراموش کر گئی۔ عباس کی کمپنی کی یہی تو بات تھی، انسان فریش ہو جاتا تھا۔ وہ شرمندہ سی تعویلیں پیش کرنے لگی تو وہ اس سے وہیں کھڑا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی ساری رگیں وائلن کے تاروں کی طرح تن سی گئیں، رقابت کا زہر اس کے لہو میں جیسے سرایت کرنے لگا۔ عباس کو ثنا کو ساتھ لے جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ عباس کے کہنے پہ ثنا نے کپڑوں کے 2 جوڑے رکھ لیے تھے۔ وہ خود اس وقت کسی ہمدرد کی، کسی دوست کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ پھر روشانہ کی نفرت سے بچنے کے لیے بھی تو اسے فرار چاہیے تھا۔ وہ عباس کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ ان سب کے لیے ثنا کی آمد سرپرائز سے کم نہ تھی۔ فائقہ نے بڑے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ فیضان تو خوشی سے بے قابو سا ہو گیا۔ اب فائقہ کچن میں تھی اور وہ دونوں حسب معمول اس کا دماغ کھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زیاد بھی آ گیا۔ منگنی کے بعد اس نے پہلی بار ثنا کو دیکھا۔ یہ دیکھنا ذرا دوسری قسم کا تھا، اس لیے احساس و نگاہ کا بدلنا لازمی امر تھا۔ ملکیت کا احساس خود بخود اس کے ہر انداز میں در آیا۔ گزشتہ تمام باتوں کو بھلا کر اس نے ثنا کے بارے میں سوچا تو اسے اچھی ہی لگی۔ کہیں نہ کہیں تو میری منگنی ہونی تھی، پھر ثنا سے ہی صحیح۔ اس سوچ نے اس کے ذہن و دل کو پرسکون کر دیا۔
وہ اس کی نگاہوں کی تفتیش سے گھبرا گئی تھی۔ زیاد کو بے اختیار ثنا سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ نہ جانے یہ لڑکی اتنی گھبراتی کیوں ہے، اس نے سوچا۔ خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد ثنا نے سب کو چائے خود سرو کی۔ انکل آنٹی اس کے بعد سونے کے لیے اٹھ گئے۔ زیاد فون کرنے لگا۔ فیضان بھی چلا گیا تو عباس کو بھی ضروری کام یاد آ گیا۔ یہ سب اتنے غیر محسوس انداز میں ہوا کہ ثنا کو پتہ ہی نہیں چل سکا، کیونکہ وہ بڑے اہتمام سے ٹی وی پہ نشر ہونے والا ایک انتہائی مشہور اور مقبول پرانا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جس میں واقعات پل پل رنگ بدل رہے تھے۔ زیاد جو ہی فون کر کے مڑا، فون کی بیل پھر بجنے لگی۔ اس نے 2-1 ثانیے رک کر ریسیور اٹھا لیا۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے پہلا جملہ یہی برآمد ہوا جس میں بے پناہ تعصب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثنا سے کیسے بات کرے۔ وہ اتنا ذہین و باصلاحیت تھا کہ پورے پولیس محکمے کو اس پہ فخر تھا، مگر اس وقت وہ خود کو بے پناہ لاچار محسوس کر رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی۔ دوسری طرف سے ابراہیم انکل نے اسے بتایا تھا ثنا کی والدہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے زیاد سے کہا وہ کسی نہ کسی طرح صحیح ثنا کو معاملے کی سنگینی سے لا علم رکھے۔ نہ جانے وہ کیسے اتنا بڑا صدمہ سہار پائے گی۔ زیاد نے پہلے بابر صاحب کو جگا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوبارہ ثنا کے پاس آیا، جو اسی طرح ڈرامے میں مگن تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سمے اس پہ بہت ترس آیا۔ وہ اسے اپنے دل سے بہت قریب محسوس ہوئی۔ ثنا! اس کا لہجہ اتنا نرم، دھیما اور دلکش تھا کہ اسے اپنی سماعتوں پہ شبہ سا ہوا۔ واقعی زیاد نے اس کا نام لیا تھا۔ ثنا! دوبارہ اسے پکارا گیا تو وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی کیا بات ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تو زیاد کو ہمدردی کا احساس دو چند ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس کے کندھے پہ دونوں ہاتھ رکھے تو وہ بدک سی گئی۔ بدگمانی و بے اعتباری کی تحریر کوئی اناڑی بھی ثنا کے چہرے سے اس وقت پڑھ سکتا تھا۔ وہ تو پھر زیاد تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پہ باندھ لیے۔ ثنا، آپ کی اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ ثنا ہکلا گئی۔ لمحوں میں اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی۔ پھر اسے اپنی چیخوں پہ کوئی اختیار نہ رہا۔ عباس اور فائقہ سب سے پہلے ثنا کے پاس آئے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ فائقہ اسے زبردستی بمشکل تمام گاڑی تک لائیں۔ زیاد نے تمام دروازوں کو لاک کیا اور چوکیدار کو ہدایت دیتا خود بھی گاڑی میں آ بیٹھا۔ 2:45 بجے کے قریب وہ گاؤں پہنچے۔ دروازے سے آگے وسیع برآمدے میں بہت سی مرد عورتیں جمع تھیں۔ ثنا کو صورتحال جاننے میں سیکنڈ بھر کی بھی دیر نہ لگی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی فائقہ کی باہوں میں لڑک گئی۔ اسے چند ثانیے کے لیے ہوش آتا تو اس صدمے کا احساس ہوتے ہی وہ پھر بے ہوش ہو جاتی۔ فاطمہ کی موت کے بارے میں طرح کی افواہیں اڑی ہوئی تھی۔ گاؤں والوں کے مطابق کوئی چور فاطمہ کے گھر چوری کرنے کے لیے گھسا، پر اس کی طرف سے مزاحمت پر چور نے گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ بس اتنی سی کہانی تھی، مگر زیاد کی زیرک نگاہوں نے پل بھر میں بھانپ لیا اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز ہے، کیونکہ فاطمہ کے کمزور جسم میں مزاحمت کی رمق تک نہ تھی۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو اس کے ذہن میں شک ڈال رہی تھی، مگر اس نے اظہار نہیں کیا۔ صبح 9 بجے فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ خود زیاد جیسے شخص کو بھی فاطمہ کے قتل کا بہت افسوس تھا۔ ثنا بے جان سے انداز میں فاخرہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے اور گلا بیٹھا ہوا تھا۔ اب گھر میں چند افراد ہی تھے، یہ بھی فاطمہ کے پڑوسی تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے۔ اب صرف فاخرہ، فائقہ، ابراہیم اور عباس ہی تھے۔ فیضان، زیاد، روشانہ، بابر وغیرہ سب چلے گئے تھے۔ ان سب کا ارادہ کل پھر آنے کا تھا، اگرچہ آنے جانے میں ہی 10 گھنٹے صرف ہو جاتے تھے، مگر اس کڑے وقت میں ان کے سوا ثنا کا تھا ہی کون۔ وہ سب دل کی گہرائیوں سے اس کا دکھ محسوس کر رہے تھے اور دکھی بھی تھے۔
واپسی میں روشانہ زیاد کی گاڑی میں بیٹھی، وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا اور بہت منتشر لگ رہا تھا۔ اگلے آنے والے 4 دن فاخرہ ابراہیم اور فائقہ سمیت ثنا کے گھر ہی رہی۔ فائقہ نے روشانہ سے کہا وہ ان کی طرف بھی چکر لگا لیا کرے، جانے بوا نصیبن نے گھر کا کیا حشر کیا ہو۔ اس سوچ کے زیر اثر انہوں نے روشانہ کو گھر کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ اس نے بخوبی یہ ذمہ داری نبھائی، بلکہ اس رات تو وہ ان کی طرف ہی رک گئی کیونکہ عریشہ بھی میکے آئی ہوئی تھی۔ اب شہلا بھابی اکیلی نہ تھی، اس لیے وہ بے فکر سی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ عباس ثنا کے ساتھ ہونے والے واقعے کی وجہ سے چپ ہے۔ کھانے کے بعد وہ مزاحیہ لطیفے سنانے لگی جو اسے پڑھائی کے دوران پیش آئے، پر وہ خاموش اداس ہی رہا۔ پھر وہی جلن روشانہ کے وجود کا گہراؤ کرنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر زیاد کی طرف متوجہ ہو گئی جو چائے کا مگ تھامے ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے کھانے کا لقمہ تک نہ توڑا تھا۔ گھریلو آرام دہ شلوار سوٹ میں ملبوس، قمیض کی آستینیں موڑے وہ بے پناہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ پھر عباس جمائیاں لیتا اٹھ کھڑا ہوا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ زیاد البتہ وہیں تھا، وہ بھی اس کے برابر صوفے پہ بیٹھ گئی جو چائے کا مگ رکھ کر اس طرف آ گیا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ بے پناہ مضطرب لگ رہی تھی۔ زیاد کی عقابی نگاہوں سے اس کی یہ کیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ روشانہ اب کچھ پریشان ہے، وہ نرمی سے بولا تو اس نے ایک ثانیے کے لیے نگاہ اٹھا کر زیاد کو دیکھا۔ آپ کی ثنا کے ساتھ کمٹمنٹ تھی؟ اس نے ایسے وقت میں اس سے وہ عجیب سوال کر دیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی موت کی وجہ سے افسردہ ہے۔ بھائی آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ میرے لحاظ سے تو یہ غیر ضروری ہے، میری شادی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہی تھی، پھر مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہی کر سکوں، سو ماما پاپا کی بات مان لی۔ یہ کمٹمنٹ والا قیاس عباس کا پھیلایا ہوا ہے، اسی وجہ سے میری اس سے بات چیت ابھی تک بند ہے۔ جب تک وہ ماما پاپا کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کرے گا یہ ناراضگی برقرار رہے گی۔ میں اس طرح کا شخص نہیں ہوں، اتنی مصروف روٹین میں مجھے رومانس یا فلیرٹ کا ٹائم نہیں ملا، اور عباس نے تو افسانے بنا دیے۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کی کزن ہے بڑی ہونک، ہر وقت ہراساں اور گھبرائی رہتی ہے، جبکہ مجھے با اعتماد بہادر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ ابھی تک آپ کی کمپنی میں ثنا میں وہ اعتماد نظر نہیں آیا جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ زیاد کے تعریفی انداز سے وہ خوش ہو گئی۔ آپ نے ثنا کے بارے میں چھان بین کی؟ میرا مطلب ہے اس کی صفات، خوبیاں، خامیاں وغیرہ، اسے پرکھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل کی بات کیسے زبان پہ لائے۔ جہاں تک چھان بین کی بات ہے تو ماما پاپا نے مطمئن ہو کر ہی منگنی کی ہے، رہی عادات، خوبیاں، خامیاں تو وہ ساتھ رہ کر ہی پتہ چلیں گی۔ مگر مجھے حیرت ہے آپ اپنی کزن کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ پولیس والے تو بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں، بس ایسے ہی سوچا آپ کے خیالات تو معلوم کیے جائیں۔ وہ بڑی صفائی سے بات کرتے کرتے موضوع بدل گئی۔ جو کچھ حاجرہ خالہ نے اسے بتایا اس نے ثنا کے حواس گم کر دیے تھے۔ جب فاخرہ اور فائقہ دوپہر کو ذرا آرام کرنے لیٹی تو تب حاجرہ خالہ رازدارانہ انداز میں چوکنی ہو کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈتی بائیں طرف سے بنے کمروں کی قطار کی طرف آئیں۔ ثنا یہیں تھی۔ وہ ان کے پرسرار انداز سے خائف ہو گئی۔ ثنا پتر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تب وہ انہیں کمرے میں لے گئی۔ ثنا پتر، فاطمہ نے اپنے مرنے سے 1 دن پہلے مجھ سے حلف لے کے یہ باتیں کی، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ کچھ روز پہلے فاطمہ ملکوں کی حویلی گئی تھی بڑی ملک کے پاس اپنی زمینوں کے سلسلے میں، پر ملک افتخار نے فاطمہ بہن سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ دوسرے روز حامد تمہارے گھر آیا، جب وہ یہاں سے گیا تو بہت غصے میں تھا۔ فاطمہ نے اسی وقت مجھے بلوایا اور کہا اگر میں نہ رہوں تو ثنا سے کہنا آئندہ کبھی یہاں مت آئے اور جس طرح سے بھی ہو سکے حامد سے اپنا آپ بچائے۔ جس رات فاطمہ کا قتل ہوا اسی دن حامد پھر تمہارے گھر آیا۔ جب وہ نکلا تو میں گئی کیونکہ وہ بڑا گھبرایا اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی چھت سے اسے دیکھا۔ جب میں تمہارے گھر گئی تو فاطمہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور رونے لگی۔
सना को बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी कि इसकी माँ का कातिल हामिद है। न जाने इस शक्की उल कल्ब ने इसकी अम्मा को क्यों मार दिया था। इसका खून अंदर ही अंदर जोश खाने लगा। अम्मा इसी की वजह से ही कत्ल हुई, पहले चचा और अब अम्मा। हामिद ने क्यों इनका गला घोंट डाला। खाला हाजरा के जाने के बाद से वो अब तक यूं ही बेहिस्सो हरकत बैठी किसी गैर मरई शय को घूर रही थी। मैं इस जलील हामिद को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। एक नए अज़्म हौसले से इसकी सारी मायूसी ख़त्म हो गई। वक्त का काम ज़ख्म मुंदमिल करना है, सो आहिस्ता आहिस्ता वो भी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी, मगर अब भी अक्सर अम्मा की याद इसे बेचैन रखती। कुछ दिन बाद वो सबके साथ रावलपिंडी चली आई। इस पुरशिकवा बंगले की हर चीज़ दिल फरेब और कीमती थी। हामिद ने इसे बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। रोशाना ने मुतासिर होने वाली निगाहों से इसका जायज़ा लिया और इसका इशारा पाकर बैठ गई। तो आप हैं रोशाना, सना की कज़न, मगर आप इसके ख़िलाफ़ मेरे साथ क्यों हैं? शायद आपको मालूम नहीं है कि मैंने सना का क्या हशर करना है। सिर्फ इसी की वजह से इस बुढ़िया ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत की और मैंने। एकदम हामिद को जैसे होश आ गया और वो खामोश होकर रोशाना को घूरने लगा। खौफ की एक लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई। एक सानिये के लिए से महसूस हुआ जैसे यहाँ आकर इसने गलती की है, मगर फिर फ़ौरन ही इसने अपने आप को संभाल लिया। मेरी कज़न ज़रूर है, साथ मेरी खुशियों की कातिल है। मेरी आंखों के ख्वाब इसकी पलकों पे सज गए हैं। इसने मुझसे ज़याद को छीन लिया है। मैं चाहती हूँ सना के साथ कुछ ऐसा हो कि ज़याद खुद ब खुद इससे दस्तबरदार हो जाए। इस वक्त वो नर्म और नाजुक लड़की नहीं बल्कि खून आशाम डाइन लग रही थी। हामिद मुस्कुरा दिया। वेल डन, अब बात बनी है। अब फिक्र मत करें, सना की तरफ मेरे बड़े हिसाब हैं। इसके लिए मेरा बहुत सा रुपया वक्त खर्च हुआ, जलील अलग हुआ हूँ। इसका वो हाल करूँगा कि लेकिन एक बात याद रखें, मैंने सना की माँ के बारे में जो कहा है वो कभी भूले से भी आपकी ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए, वरना नताइज की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। इसका लहजा इतना शफ़ाफ और ख़तरनाक था कि रोशाना के बदन में चींटियाँ सी रेंगने लगी। खालू, मैं चाहती हूँ जो ज़मीन नाजायज़ तौर पे मलकों और दूसरे बाअसर लोगों के कब्ज़े में है वो किसी तरह मुझे मिल जाए। मैंने भी एक बार फ़ातिमा बहन से ये कहा था, मगर तो इसने इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा वकील मेरा दोस्त है, इस तरह के मुकदमात में बड़ी शोहरत रखता है। मैं इससे बात करूँगा, इंशाल्लाह तुम्हारा हक़ तुम्हें मिलकर रहेगा। इब्राहिम ने इसे तसल्ली दी। साथ वो अंदर से फ़िक्रमंद भी थे, क्योंकि सना की हैसियत इन्हें गैर महफूज लग रही थी। फ़ातिमा के कत्ल के बाद वो किसी हद तक हकीकत से भी वाकिफ़ हो चुके थे, मगर इजहार करने से कासिर थे। इसलिए पहले उन्होंने बाबर से और फिर फ़ाइका से बात की। सना माँ की वफ़ात के बाद अकेली रह गई है। मैं चाहता हूँ जल्द ज़याद और सना का निकाह कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है सना के हकूक़ की अदायगी में मुझसे कोई कोताही हो जाए, क्योंकि फ़ातिमा बहन सना को मेरे सपुर्द करके गई हैं। अब ये कुली तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं इस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होना चाहता हूँ। फ़ाइका और बाबर फ़ौरन मान गए। ज़याद भी राज़ी हो गया। इंतहाई सादगी से घर के अफराद की मौजूदगी में इसका निकाह ज़याद से हो गया तो रोशाना पे बिजली सी गिर पड़ी। इसने हामिद से कई बार रब्ता करने की कोशिश की, मगर वो ना मिल सका था। रात को इसने फिर हामिद का नंबर ट्राई किया। हेलो मालिक, हामिद हैं? अच्छा, कब तक आएंगे? ठीक है, जब आएँ तो मैं फिर खुद इन्हें फ़ोन कर लूँगी। रोशाना ने रिसीवर रखा तो सना लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे के आगे से हटी और अपने कमरे में आ गई। इत्तफाक से इसने रोशाना की गुफ्तगू सुन ली थी। अब वाकई इसे अपनी इज्जत खतरे में नज़र आने लगी थी। बहुत से आंसू इसकी आंखों की हद से बाहर आकर इसके गाल भिगोने लगे। रोशाना ने इससे किस चीज़ का इंतकाम लिया था? अब्बास भाई मेरा एक काम कर देंगे, एक नहीं 100 काम करूँगा। मेरी बहन बताए तो सही, असल में मुझे ज़याद साहब से बात करनी है। बिल आखिर अटक कर इसने कह दिया। अब्बास के छत फाड़ कहे ने इसे दहला दिया
او گویا اب وہ صاحب ہو گئے ہیں۔ عباس بہت شریر ہو رہا تھا، مگر ثنا کی روحان سی آواز سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ مجھے ان سے ہی بات کرنی ہے۔ کیا مجھے ان کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں، یہ لو لکھو۔ پھر وہ سے زیاد کا نمبر نوٹ کروانے لگا۔ ثنا نے فون بند کر دیا اور عباس کا دیا نمبر ملانے لگی، مگر زیاد آفس میں موجود نہیں تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے باوجود زیاد سے بات نہ ہو سکی تو وہ جھنجھلا گئی اور دوبارہ عباس کو فون کیا۔ یوں کرتا ہوں بھائی جیسے ہی آئیں گے آپ کی طرف بھیج دوں گا، عباس بولا۔ اس کی بھائی سے صلح ہو چکی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ ہاں، اس نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، پر کہہ کر پچھتائی۔ او نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر بتاؤ کیا کروں؟ تمہیں لینے آ جاؤں؟ کیونکہ مما پاپا پھوپھو کے گھر لاہور گئے ہوئے ہیں، یہاں ہم دونوں مکھیاں مار رہے ہیں۔ تمہاری آمد خوشگوار ثابت ہوگی، پر لوگ کیا کہیں گے؟ گولی مارو لوگوں کو، میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو کہ آنٹی سے میں نے کیا کہنا ہے۔ وہ اسے ترکیب بتانے لگا تو ثنا کی سانس میں سانس آئی۔ پھر سچ مچ اسے لینے آ گیا۔ جانے آنٹی اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی کہ انہوں نے اس کے جانے پہ کوئی اعتراض نہ کیا۔ ثنا کے اندر جو چور بننے کا احساس پیدا ہو چلا تھا جاتا رہا۔ نئے رشتے سمیت وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ حامد کی درندگی اور ہوشناکی سے محفوظ رہنے کے لیے اسے زیاد کی عیاشی اور رنگین مزاجی منظور تھی۔ کم از کم اسے اپنا تو رہا تھا۔ اسے اپنی زمین واپس لینی تھی، فاطمہ اور امجد کے قاتلوں کو عدالت کے کٹہرے تک لانا تھا، اپنی عزت بھی تو بچانی تھی۔ اگر اس کی پشت پہ زیاد کی مضبوط شخصیت ہوتی تو سب ناممکن ممکن تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بے حد خود غرض ہو گئی تھی۔ اماں کی موت نے اسے سر تا پا بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ مضبوط پرعزم اور دنیا دار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بقا کے لیے یہ سب کرنا ہی تھا۔ بھائی آ گئے ہیں، میں نے کہہ دیا تمہیں ان سے ضروری کام ہے، وہ چینج کر کے آتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں ذرا کچن کا چکر لگا لوں، دیکھوں خاطر مدارت کا انتظام کیسا ہے۔ وہ اپنی شرارتی مسکراہٹ چھپاتا چلا گیا۔ وہ بک شیلف سے یوں ہی ایک کتاب اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ پہ اسے سر اٹھانا ہی پڑا۔ وہ زیاد ہی تھا۔ کیسی ہیں ثنا، خیریت تو ہے نا؟ عباس نے آتے ہی ڈرا دیا کہ آپ پریشان ہیں اور کوئی ضروری بات کرنے آئی ہیں؟ یہ سنتے ہی میں یوں ہی اٹھ کر چلا آیا۔ دیکھ لیں یونیفارم بھی نہیں بدلا ہے۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، سو اس کے دل کو ڈھارس سی ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔